السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آپ تمام کا استقبال کرتے ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام گفتگو میں۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات محترم علماء کرام سے کراتے ہیں تاکہ علماء کرام سے ہم دینی، شرعی اور دنیاوی رہنمائی آپ تک پہنچا سکیں۔ الحمدللہ آج ہمارے ساتھ مرسی ٹی وی علماء کے صدر فضیلت الشیخ فاروق سعید مدنی حفظہ اللہ موجود ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم شیخ محترم کا استقبال کریں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھیں۔ شیخ محترم، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، اس سے پہلے حج اور عمرے کی کافی تفصیلات آ چکی ہیں اور اسی طرح عرفے کے دن کے متعلق بھی الحمدللہ بہت اہم معلومات ہم تک پہنچی ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی یوم النحر کے حوالے سے، عید کے دن کے حوالے سے جو تعلیمات ہیں اسلامی، وہ انشاءاللہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ محترم، سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یوم النحر کسے کہتے ہیں؟ یوم النحر، یوم کے معنی دن کے ہیں اور النحر کے معنی ہیں قربانی کے، قربانی کرنا، جس کا ذکر سورۃ الکوثر میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو فصل لربک وانحر، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، تو اسی سے نحر ہے۔ اور یہ جو یوم النحر ہے، قربانی کا دن، سب جانتے ہیں کہ وہ 10ویں ذی الحجہ کو ہے۔ جی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو قربانی کرتے ہیں، یا قربانی کا پہلا دن ہے، جی، تو اس لیے اس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ اور یوم النحر کی اہمیت اس طرح سے بھی ہے کہ اس دن عید کا دن بھی ہوتا ہے۔ جی، جو غیر حاجی ہیں اس دن عید مناتے ہیں اور اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ الاضحیٰ، بعض لوگ عید الضحیٰ بھی کہتے ہیں یوم النحر کو، لیکن صحیح یوم عید الاضحیٰ ہے، جی، عید الضحیٰ نہیں۔ الضحیٰ کے معنی چاشت کے وقت کے ہیں، اور الاضحیٰ جو ہے یہ اضحیہ سے ہیں، اضحیہ کے معنی بھی قربانی کرنے کے ہیں۔ تو یہی یوم النحر ہے۔ اور یوم النحر کی جو اہمیت ہے اسلام میں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنوں میں سب سے بہترین دن، خیر الایام عند اللہ تعالی یوم النحر۔ اور یوم النحر کو یوم الحج الاکبر بھی کہتے ہیں، جی، حج کا یہ بہت بڑا دن۔ یوم عرفہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر الایام کہا۔ جی، اور یہ جو یوم النحر ہے، اس کو ایک عظیم دن قرار دیا، تو اس کی بھی بڑی اہمیت ہے اسلام میں۔ جی، اسی طرح مزید اس کی کیا فضیلت ہے شاہ؟ دیکھیے، جیسے کہ میں نے بتایا، یوم النحر جو ہے عید کا دن بھی ہے۔ ویسے یہ جو یوم عرفہ ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حاجیوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جی، ویسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق ایام عید، جی، یہ سارے کے سارے ایام عید کا ایام ہے۔ تو یوم عرفہ حاجیوں کے لیے خاص طور پہ، اور یوم النحر جو غیر حاجی ہیں، اور ایام تشریق یہ حاجیوں کے لیے بھی اور غیر حاجیوں کے لیے، سب کے لیے گویا کہ عید کے مزید ایک اضافی ایام ہیں۔ اور یوم النحر کی اہمیت اس طرح سے معلوم ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی 2 قسم کی عیدیں ہیں۔ ایک عید تو جو ہفتہ واری عید ہے، جمعے کے دن آتی ہے اور ہر ہفتہ آتی ہے، اور 2 عیدیں ہیں جو مکرر نہیں، سال میں ایک بار ہی آتی ہیں۔ جی، ایک تو عید الفطر ہے، جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، تو اس خوشی میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دی، اس کی استطاعت دی، تو اس خوشی میں عید مناتے ہیں۔ جی، اور یہ جو عید الاضحیٰ ہے، جو یوم النحر کو ہم مناتے ہیں، اس خوشی میں کہ اس سے پہلے ایک دن اللہ تعالیٰ کے حضور حاجی یوم عرفہ میں، عرفات کے میدان میں حاضر ہوئے، جی، وہاں پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، دعائیں کی، رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہ معاف کروائے۔ اور اسی طرح سے جو غیر حاجی ہیں وہ بھی اس دن انہوں نے روزہ رکھا، جی، اور اس روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنۃ الماضیہ والباقیہ، تو اس طرح سے جو غیر حاجی ہیں ان کے گناہ
بھی گویا کہ معاف ہو گئے. جی. تو اس خوشی میں اس دن عید مناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے. الحمدللہ. جزاکم اللہ خیرا. شیخ محترم، حجاج کرام یوم النحر کو کون کون سے اعمال انجام دیتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ جو یوم النحر ہے اس سے پہلے حاجی لوگ مزدلفہ میں رات گزارتے ہیں. جی. اور اس رات میں کوئی عبادت نہیں، حتیٰ کہ تہجد پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آرام فرمایا، تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھی. اور یوم النحر شروع ہوتا ہے اس دن فجر سے. تو حاجی لوگ اس دن فجر کی نماز کو اٹھیں اور اول وقت میں وضو کر کے نماز پڑھ لیں، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ قبلہ رخ ہو جائیں، کھڑے ہو کر کے دعا کریں قبلے کی طرف رخ کر کے. جی. اور لمبی دعائیں کریں. اپنے وہاں پر خیمے نہیں لگتے ہیں عام طور پہ مزدلفہ میں. جی ہاں، جو آسمان تلے ہی عام طور پر رات گزارتے ہیں. جی. بعض لوگ بسوں میں بھی گزار لیتے ہیں، جیسے جس کو سہولت میسر ہوئی اس طرح سے وہ رات گزار لیتے ہیں. جہاں ہیں وہاں پر وہ فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے کھڑے ہو کر دعا کریں. جی. لمبی دعائیں کریں. کب تک دعا کریں؟ جب تک کہ اچھی طرح سے روشنی نہ پھیل جائے تب تک دعا کرتے رہیں. جی. اور جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہو تو سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی مزدلفہ سے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. جی. اور جو لوگ ذرا معذور ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یا کوئی مریض ہیں، کسی کو کوئی عذر ہے، تو پھر یہ لوگ آدھی رات گزار کر کے وہ مینا کی طرف روانہ ہو جا سکتے ہیں. جب مینا چلے گئے تو اپنے پاس کچھ سامان وغیرہ ہے تو پھر اس کو اپنے خیمے میں رکھ دیں. خیمے میں رکھنے کے بعد وہ جمرہ عقبہ جو بڑا جمرہ ہے جی. مینا میں وہاں جائیں اور جا کر کے 7 کنکریاں ماریں، ایک ایک کنکری کر کے، ہر کنکری پر اللہ اکبر کہیں. تو یہ بہت اہم عمل ہے. اور اس دن بڑی بھیڑ ہوتی ہے. وہ پہلا دن ہے اور حاجیوں کا یہ پہلا تجربہ ہے کنکریاں مارنے کا. اس میں بعض لوگ ذرا غلطی بھی کرتے ہیں. غلطی اس طرح سے ان سے ہوتی ہے کہ بعض لوگ ایسے وقت پر پہنچتے ہیں جب نہایت دھوپ کا جی. تیز گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، اس وقت جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ پہلے سے تھوڑا سا دریافت کر لیں کہ کون سا وقت ان کے لیے مناسب ہوگا. اور اگر دھوپ میں وہ جاتے ہیں تو پھر چھتری وغیرہ کا استعمال کریں، اپنے ساتھ پانی رکھیں، کیونکہ بسا اوقات ایسے حادثات ہو جاتے ہیں کہ وہاں پر پینے کو پانی بھی نہیں ملتا. الحمدللہ سعودی حکومت نے ہر جگہ پانی کا انتظام کیا ہے، لیکن کبھی حاجی ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے یا ایسی جگہ پھنس جاتا ہے کہ وہاں پر فوری طور پر اس کو پانی نہیں ملتا. جی. اور نہایت گرمی کا عالم ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اور اگر اپنے پاس پانی رکھیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو ضرورت نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کسی اپنے بھائی کو ضرورت ہو تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. تو پانی اپنے ساتھ رکھیں، چھتری بھی اپنے ساتھ رکھیں. کوئی سامان وغیرہ لے کر مت جائیں. سامان وغیرہ لے کر جانے سے آپ کو بھی تکلیف ہوگی اور جو آپ کے ساتھ رمی کرنے کے لیے جو حاجی جائیں گے ان کو بھی تکلیف ہوگی. تو اس لیے سامان بالکل لے کر مت جائیں. بالکل ہلکا پھلکا جناب پانی ہے اور چھتری ہے، کچھ ہلکی پھلکی کوئی چیز کھانے کے لیے کچھ کھجوریں رکھ لیں تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. جی. جو بھاری سامان ہے وہ لے کر ہرگز جمرات کی طرف مت جائیں. اور جا کر کے آپ اپنا بایاں ہاتھ کعبے کی طرف ہو، قبلے کی طرف ہو، اور دایاں ہاتھ آپ کا مینا کی طرف ہو. اس طرح سے کھڑے ہو کر کے رمی کرنا سنت ہے. اور ایک ایک کر کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایک کر کے 7 کنکریاں، 7 سے زیادہ نہیں مارنا ہے جی. اور 7 سے کم بھی نہیں مارنا ہے. اور اگر اس میں شک ہو جاتا ہے کہ ہم نے پتہ نہیں 6 کنکریاں ماریں یا 7 کنکریاں ماریں تو یہ فرض کر لیں کہ 6 ہی ماریں جی. اور 1 کنکری مار دیں. اور یہ صرف سنت ہے. اگر چاہیں تو دوسری جانب سے اگر رمی کرنا چاہیں، ہو سکتا ہے اس طرف کافی بھیڑ ہو
جی بہت مشکل پیش آ رہی ہو، تو پھر آپ دوسری طرف کسی بھی طرف سے آپ اگر رمی کر دیتے ہیں، کنکری مار دیتے ہیں تو جائز ہے اور آپ کی رمی مکمل ہو جاتی ہے۔ اور جیسے ہی آپ نے رمی کی، یہاں پر آپ کا تلبیہ ختم، اس کے بعد تلبیہ کہنے کی ضرورت نہیں، اس کے بعد آپ تکبیرات کہنا شروع کر دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور اسی کی خاطر سعودی حکومت نے یہ انتظام کیا ہے کہ یہ جو جمرات ہیں وہاں پر اسپیکر وغیرہ لگا دیے ہیں، جہاں سے تکبیرات بلند ہوتے ہیں، تکبیرات کی آواز آتی رہتی ہے، تاکہ حاجیوں کو پتہ چلے کہ اس کے بعد تلبیہ نہیں کہنا ہے، یہاں سے تکبیرات کہنے ہیں۔ جی وہ جو پلر ہے جمرات کا، تو کیا اسے یعنی کنکری لگنا ضروری ہے، یا اگر اس حوض میں بھی اگر وہ گر جا رہی ہیں کنکریاں تو کافی ہو جائے گا؟ نہیں، کنکریاں اگر وہ حوض ہے، وہ جو پلر ہے، پلر سے متصل ایک حوض بنا ہوا ہے، حوض کا مطلب پانی نہیں، حوض کی شکل دی گئی ہے اس کو، تو پھر اس میں اگر کنکری گر جاتی ہے تو کافی ہے، اس میں گر جاتی ہے تو پھر وہ اس پلر کو لگ بھی جاتی ہیں، اور حقیقت میں پلر کو لگنا یہ کچھ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس جگہ کنکری جا کر کے گرنا ہے، یہی مطلوب ہے، اور وہ کنکری وہاں پر گر گئی تو الحمدللہ وہ اگر رمی کوئی ہو اتنی جاتی۔ تیزی سے مارے کہ آر پار ہو جائے، یعنی بالکل دوسرے سمت چلا جائے؟ نہیں، وہ جو ہاؤس بنا ہوا ہے کافی بڑا ہے، یعنی آر پار چلے جانے کے امکانات بہت کم ہی ہیں، جی البتہ الحمدللہ یعنی اتنا بڑا بنا دیا ہے سعودی حکومت نے کہ ذرا دور سے بھی اگر ماریں تو حوض میں گر جاتا ہے۔ البتہ اس بات کی تاکید کر لیں کہ آپ نے جو کنکری ماری وہ حوض میں وہ کنکری گری ہے، ادھر ادھر چلی گئی یا کنکری مارنا چاہا اور وہ کنکری نیچے گر گئی تو پھر اس کو شمار نہ کریں نیچے جو گر گئی، بلکہ ایک مزید، اس لیے احتیاطاً آپ 7 کنکری کے بجائے مثال کے طور پہ 10 کنکریاں رکھ لیں آپ نے۔ اور یہاں پر اس بات کی بھی اجازت ہے کہ اگر کوئی ساتھ میں جو حاجی ہیں، عورتیں ہیں، وہ نہیں آ سکتی، یا کوئی معذور ہیں، یا بچے ہیں، یا بہت ہی بوڑھے ہیں، تو پھر ان کی طرف سے بھی کنکریاں مار سکتے ہیں۔ پہلے اپنی طرف سے کنکریاں مار دیں، اور اس کے بعد جن لوگوں نے آپ کو اپنا نائب بنایا ہے، آپ کو یہ ذمہ داری سونپی ہے، تو ان کی طرف سے بھی کنکریاں مار دیں، انشاءاللہ یہ عمل ان کی طرف سے ہو جائے گا۔ شیخ محترم بارک اللہ فیکم، رمی کرنے کے بعد اور حاجیوں کے لیے کون سے کام ہیں جو انہیں کرنے ہیں؟ جی، یوم النحر کو جب کوئی حاجی رمی جمار کر دیتا ہے، یعنی جمر عقبہ کو رمی کر دیتا ہے، اور اس کا جو وقت ہے اگر مغرب سے پہلے رمی کر لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر کسی وجہ سے مغرب تک بھی اس نے رمی نہیں کی تو پھر وہ چاہے تو اگلے دن فجر سے پہلے بہرحال وہ رمی کر لیں۔ اگر کسی کو ایسی مجبوری ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتا تب تک، تو پھر کسی اور کو اپنا نائب بنا دے، اس کی طرف سے وہ رمی کر لیں۔ جب رمی ہو گئی تو پھر وہ اپنے بال نکال لے، اور بال پوری طرح سے مونڈنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کے حق میں 3 مرتبہ رحمت کی دعا کی، اور اگر کوئی شخص بال صرف چھوٹے کر لیتا ہے، قطر لیتا ہے، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بھی بہرحال دعا کی۔ البتہ اس دن جب اپنے سر کے بال نکالیں تو داڑھی کو ہاتھ نہ لگائیں، داڑھی مونڈے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق دی حج کی، اور اس دوران آپ نے اس بات کی احتیاط کی کہ اپنے جسم کا کوئی بال نہ نکلے۔ آپ ایک طویل مدت تک جو لوگ داڑھی مونڈنے کی عادت ہے جن کو، جی، لیکن حج کے موقع پر وہ کیا کرتے ہیں، وہ داڑھی مونڈتے نہیں ہیں، تو اتنی مدت تک آپ نے کیا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا، داڑھی چھوڑ دی تو پھر اس کو چھوڑ دیجیے، جی، اس کو ہاتھ مت لگائیے، داڑھی بڑھائیے۔ اس بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ نارمل کپڑے پہن لے سکتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرنا ہے، لیکن عام طور پر کوئی بھی آدمی وہاں پر اپنے ہاتھ سے جا کر کے قربانی نہیں کرتا ہے، بلکہ بینک میں پیسہ جمع کر کے وہ رسید لے لیتا ہے اور آپ کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ اور آپ کو اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے کہ میری قربانی ہو جائے اس کے بعد ہی میں حلال ہوں گا،
میں نہا کر کے اپنے کپڑے بدلوں گا، اس کا تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس دن 2 عمل کسی نے انجام دے دیے تو اس کے بعد وہ حلال ہو جا سکتا ہے۔ ایک تو جمر عقبہ کو رمی کرنا، اور دوسرا اپنے بال نکالنا، سر کے بال نکالنا۔ جی ہاں۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرے؟ جب وہ حلال ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ مکہ جائے، اور مکہ جا کر کے طواف کرے، اور اس کو طواف افاضہ کہتے ہیں۔ یہ حج کا ایک رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا ہے۔ یوم النحر کو اگر کوئی شخص رمی جمار سے، تو جمر عقبہ کی رمی سے تو فارغ ہو گیا، اور اس کے بعد سر کے بال بھی نکال لیے اور حلال بھی ہو گیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے نہا دھو کر کے اپنے کپڑے بھی بدل لیے، لیکن کسی وجہ سے اس دن مکہ نہیں جا سکا طواف ادا کرنے کے لیے۔ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، یا تو اس وجہ سے کہ وہ کافی تاخیر ہو گئی، اگر وہ جائے گا تو پھر مبیت مینا چھوٹ جائے گا، یا اس کو سواری نہیں مل رہی ہے، یا یوم عرفہ میں جو وقوف کیا اور رات کو مزدلفہ میں اس نے جو رات گزاری، اور اس کے بعد جا کر کے کنکریاں جو ماری اور دوسرے جو اعمال بجا لائے، اس کی وجہ سے اتنا تھک چکا ہے کہ اس کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ یا وہ خود تو جا سکتا ہے، ساتھ میں فیملی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ خود جا کر کے طواف کر کے آ جائے، پھر فیملی کو ایک مرتبہ لے کر جائے، مشقت بڑھ جائے گی۔ جی ہاں۔ تو اس لیے اگر وہ چاہے تو پھر طواف کو ذرا مؤخر کر سکتا ہے۔ یوم النحر کے بجائے جو 11ویں تاریخ ہے، اس دن وہ صبح کو چلا جائے اور جا کر کے طواف کر کے آ جائے، طواف افاضہ۔ جی ہاں۔ البتہ جب یہ طواف کریں گے، طواف افاضہ کے لیے جائیں گے، تو اس کے لیے احرام پہننا ضروری نہیں، احرام کے کپڑے میں ضرورت نہیں ہے۔ احرام تو پہلے ہی کھول دیے، 2 احرام اعمال کھول انجام دیے، دینے کے بعد۔ تو طواف کے لیے پھر احرام پہننے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل سادہ کپڑوں میں، نارمل کپڑوں میں، نارمل لباس میں وہ طواف کر سکتا ہے۔ اور طواف کرنے کا وہی طریقہ ہے جو عام طور پر ہے کہ حجر اسود سے شروع کریں، اور پھر دوبارہ حجر اسود کو پہنچے تو پھر ایک چکر ہو جائے گا، جی ہاں۔ اور اگر رکن یمانی کے قریب سے پہنچتا ہے تو پھر اس کو چھوئے، وہاں پر تکبیر کہنے کی ضرورت نہیں، اس کو چومنے کی ضرورت نہیں، صرف چومنے کا جو عمل ہے وہ حجر اسود کے ساتھ ہے اگر موقع ہو۔ جی ہاں۔ اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس دعا کو پڑھے، اور چکر کا جو باقی حصہ ہے اس میں جو چاہے دعائیں کریں، کوئی مخصوص دعا نہیں، جو چاہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ اور یہ چونکہ ایام تشریق میں یا یوم النحر کے دن وہ طواف کرے گا، تو ان دنوں میں تکبیرات کہنے ہیں، تو تکبیرات کہتے ہوئے بھی وہ اپنا طواف مکمل کر سکتا ہے۔ جب طواف سے فارغ ہو جائے تو حسب معمول مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کریں، جس میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ الاخلاص پڑھیں۔ اگر وہاں پر اس کو موقع نہیں ملتا ہے تو مسجد حرام میں کسی بھی جگہ وہ 2 رکعت نماز ادا کرے اسی طرح سے۔ جی ہاں۔ اور اس کے بعد وہ سعی کرنے کے لیے چلا جائے۔ یہ کون کرے گا؟ یہ وہ شخص جو کہ حج تمتع کر رہا ہے، جی ہاں۔ اس کے لیے ضروری ہے سعی کرنا۔ اسی طرح سے جو شخص کے حج افراد کر رہا ہے جی یا حج قران کر رہا ہے، اور جب وہ مکہ پہنچا تو اس وقت اس نے طواف تو کیا، طواف قدوم، لیکن اس نے سعی نہیں کی تھی اس وقت، جی ہاں۔ تو پھر اب اس کو سعی کرنی ہے۔ اور سعی کا وہی طریقہ ہے کہ جب وہ صفا کی طرف روانہ ہو تو قریب پہنچ کر کے وہ آیت پڑھے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور جب صفا پر چڑھ جائے یا اس حد تک پہنچ جائے کہ وہاں سے کعبہ نظر آ رہا ہے، تو پھر کعبے کی طرف رخ کر کے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، یہ بھی 3 مرتبہ پڑھیں۔ اور اس کے بعد جو چاہے دعائیں کریں قبلہ رخ ہو کر، اور اس کے بعد صفا سے مروہ کی طرف روانہ ہو جائیں، اور بیچ میں جو ہرے نشانات ہیں وہاں پر ذرا دوڑتا ہوا جائیں۔ اور عورتوں کے لیے وہاں پر دوڑنے کی اجازت نہیں، صرف مرد حضرات دوڑیں گے۔ اور جب وہ مروہ پہنچ جائے گا تو مروہ پر بھی وہی عمل کریں جو عمل کے اس نے صفا پر کیا تھا۔ تو اس طرح سے ایک چکر مکمل ہوا۔ پھر جب مروہ سے صفا کی طرف واپس آئے گا تو دوسرا چکر،
اسی طرح چکر لگاتے ہوئے 7 چکر اپنے مکمل کرے اور آخری جو چکر اس کا ختم ہوگا وہ مروہ پر ہوگا. اور اس کے بعد یہ ایسی سعی ہے کہ اس کے بعد حلق یا قصر نہیں ہے. حلق یا قصر اس سے پہلے ہی اس نے کر لیا تھا. تو یوم النحر کو کرنے کے یہ اعمال ہیں حاجیوں کے لیے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم، جو حج پر نہیں گئے ہیں، جو غیر حاجی ہیں، جو عید منا رہے ہیں، تو ان کے لیے کچھ ہم عید کے مسنون اعمال اور اسی طرح قربانی کے بعض اہم احکام مختصراً اگر بتا دیں تو مناسب ہو. انشاءاللہ یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یوم النحر، جو لوگ حج نہیں کر رہے ہیں تو ان کو عید کی نماز پڑھنی چاہیے. جی. اور مسنون یہ ہے کہ وہ فجر کے بعد جب روانہ ہوں عید کی نماز کے لیے عیدگاہ کی طرف، کچھ کھائیں نہیں. جی. اور جب عید کی نماز پڑھ کر کے آئیں تو جو قربانی کریں گے اس قربانی کے گوشت کو سب سے پہلے کھائیں. یہ سنت ہے. لیکن اگر کوئی شخص قربانی نہیں کر رہا ہے تو بھی اس کو چاہیے کہ عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے، عید کے بعد جو میسر ہو وہ کھا لے. اور یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگوں کو فوری طور پر قربانی کرنے کی آسانی نہیں ملتی ہے، ذرا تاخیر ہو جاتی ہے قربانی کرنے میں. تو ایسے لوگ بھی بھوک لگ رہی ہے تو پھر عید کے بعد کچھ ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیں اور جب قربانی ہو تو اس کا گوشت بھی کھا لیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا تھا، اور کل 100 اونٹ تھے آپ کے. باقی اونٹوں کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح کیا تھا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ٹکڑا گوشت نکالا گیا، الگ کیا گیا اور اس کو پکایا گیا اور تھوڑا سا گوشت تناول کیا اور اس کا شوربہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر 2 مینڈھوں کی قربانی دیا کرتے تھے جو نہایت فربا ہوتے تھے، دیکھنے میں بھی خوش منظر اور خوش نما ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم ھذا عنی وعن اہل بیتی، کہ یہ جو قربانی ہے یہ میری طرف سے ہے اور میرے گھر والوں کی طرف سے ہے. اور ایک روایت کے مطابق ایک جانور کی قربانی اس طرح سے کرتے تھے اور دوسرے جانور کی قربانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کرتے تھے کہ یہ میری طرف سے ہیں اور یہ میری امت کے ان افراد کی طرف سے ہیں جو قربانی نہیں کر رہے ہیں یا جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے. تو اس طرح سے ماشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنی محبت تھی کہ ساری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کیا کرتے تھے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ جو لوگ بھی اس دن قربانی کر رہے ہیں ان کو قبول فرمائے اور ہر ایک کو جس کے پاس استطاعت ہے اس کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. شیخ محترم، عید کی نماز کی اہمیت کے حوالے سے بھی تفصیل بتا دیجیے. دیکھیے عید کے دن ہر ایک نماز پڑھتا ہے، عید گاہ جاتا ہے، جا کر کے نماز پڑھتا ہے. تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس دن جو اس کے پاس اچھے سے اچھے کپڑے ہیں ان کو پہنے اور اس سے پہلے اگر غسل کر سکتا ہے تو غسل کر لے، خوشبو لگائے اور عیدگاہ کی طرف روانہ ہو اور بلند آواز سے تکبیرات کہتا ہوا جائے اور جانے کے بعد جو عید کی نماز ہے وہ پڑھے اور عید کی نماز کے بعد جو خطبہ دیا جاتا ہے اس کو بھی سنے اور خطبے کے بعد ہی وہ عیدگاہ سے نکلے. اور عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا یہ مشروع ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تقبل اللہ منا ومنکم اس طرح سے کہہ کر کے ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنا. اور جب واپس ہو تو جس راستے سے وہ گیا اس راستے کے بجائے کسی دوسرے راستے سے واپس ہو. اور مسنون یہ ہے کہ عیدگاہ میں نماز پڑھی جائے. اگر کوئی مجبوری ہے، اگر کسی جگہ عیدگاہ نہیں ہے تو پھر مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے عید کی نماز، یا مسجد سے متصل کوئی میدان ہو تو وہاں پڑھنے زیادہ بہتر ہے. یا بارش ہو گئی مثال کے طور پہ
اور کھلے میدان میں عیدگاہ میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اسی صورت میں بھی مسجد میں عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ خواتین کے لیے حکم ہے؟ خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ عیدگاہ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عورتیں بھی عیدگاہ آیا کرتی تھیں، نماز ادا کرتی تھیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید کی کہ اگر کوئی حائضہ عورت ہے یا کسی کو نفاس آیا ہوا ہے تو اس حالت میں بھی وہ حاضر ہو، بس وہ نماز نہ پڑھے، البتہ جو مسلمانوں کے حق میں امام دعا کرتا ہے اس میں شریک ہو، اس میں شرکت کرے۔ تو اس طرح سے عورتیں بھی جانا چاہیے اور عیدگاہ میں جا کر کے ان کو نماز ادا کرنی چاہیے۔ الحمدللہ آج کا دن یوم النحر ہے، ایک معنی میں یہ عید کا بھی دن ہے، تو میں ناظرین سے مخاطب ہوتے ہوئے میں ان کو عید کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ان کو دنیا اور آخرت کی سچی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور الحمدللہ جو حجاج کرام ہیں وہ بھی حج کے بہت سارے اعمال سے فارغ ہو گئے ہیں، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ جتنے اعمال ہو گئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مزید جو اعمال باقی رہ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ان کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ تقبل اللہ منا و منکم۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ محترم ناظرین کرام، یہاں پر ہمارا ایپیسوڈ ختم ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی نئے موضوع کے ساتھ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ خیرہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔